بسم الله الرحمن الرحيم. التركيب شرطه العلمية ولا ولا يكون بإضافة ولا إسناد مثل بعد بک. آج ہم مرکب منع صرف میں سے ایک اور سبب ترکیب کو پڑھ رہے ہیں. کون سی سبب؟ ترکیب پڑھ رہے ہیں. تو الترکیب و شرطہ العلمیہ سے لے کر مثل بعد بک تک عبارت ہے مختصر، لیکن اس میں ہے تھوڑی سی تفصیل. تو اس سارے عبارت کا خلاصہ مع تفصیل، اس سارے عبارت کا خلاصہ آپ اس وجہ حاصل سے سمجھے. دیکھیں، المرکب، مرکب دو حال سے حالی نہیں، یا مرکب تام ہوگا یا مرکب ناقص ہوگا، یا مرکب ناقص ہوگا. اگر مرکب تام ہو پھر دو حال سے حالی نہیں، عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا. اگر عالم ہو یا غیر عالم ہو، دونوں صورتوں میں مؤثر نہیں، غیر منصرف نہیں بن سکتا. خواہ مرکب تام عالم کی صورت میں ہو یا غیر عالم کی صورت میں ہو. اور اگر مرکب تام نہ ہو، مرکب ناقص ہو، تو پھر دو حال سے حالی نہیں. جزء ثانی قید ہوگا جزء اول کے لیے، جزء ثانی قید نہ ہوگا جزء ثانی کے لیے. اگر جزء ثانی قید ہو جزء اول کے لیے، یہ ترکیب اضافی اور ترکیب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہے. اور مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جو ہے یہ غیر منصرف کے لیے سبب مؤثر نہیں ہے فی عدم انصراف، غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا. اور اگر جزء ثانی قید نہ ہوگا اگر جزء ثانی قید نہ ہو جزء اول کے لیے، اگر جزء ثانی قید نہ ہو جزء اول کے لیے، تو پھر دو حال سے خالی نہیں. جزء ثانی حرف عاطف کے معنی کو متضمن ہوگا. آپ لوگوں نے پڑھا ہے نحو میر میں کہ جزء ثانی حرف کے معنی کو، اور وہ حرف واو تھا. کیا تھا؟ واو. حرف ثانی حرف عطف کے معنی کے متضمن ہوگا، متضمن نہ ہوگا. اگر جزء ثانی حرف عطف کے معنی کے متضمن ہو تو وہ کیا تھا؟ مرکب بنائی یا مرکب تعدادی، وہ بھی غیر منصرف نہیں بن سکتا، غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا. اور اگر جزء ثانی حرف عطف کے معنی کو متضمن نہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں. جزء ثانی قبل از ترکیب مبنی ہوگا یا قبل از ترکیب مبنی نہ ہوگا. اگر قبل از ترکیب مبنی ہوتی ہے مرکب صوتی ہے اور وہ بھی مبنی ہوتا ہے، لہذا وہ بھی غیر منصرف نہیں بن سکتا. اور اگر قبل از ترکیب مبنی نہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا. اگر عالم ہو تو وہ مرکب منع صرف ہے. وہ کیا ہے؟ یا مرکب امتزاجی ہے. یا مرکب امتزاجی ہے. لہذا مرکب منع صرف آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے دو سبب ہوتے ہیں، دو اجزاء ہوتے ہیں، دو اجزاء ہوتے ہیں. تو ان میں جزء ثانی جو ہے وہ مؤثر فی عدم انصراف ہے، جیسا کہ بعد بک کا مؤثر فی عدم انصراف ہے، جیسا کہ بعد بک کا. اور اگر غیر عالم ہو لیس مما نحن فی ہے، اس میں ہماری بحث نہیں ہے، اس لیے کہ اب مصنف نے کہا کہ ترکیب و شرط ہو العالمیت، شرط ہو. لہذا اس سارے وجہ حاصل کا خلاصہ یہ ہوا کہ مرکب مفید ہو کسی کے لیے نام رکھا جائے، مرکب اضافی ہو، مرکب توصیفی ہو، مرکب منع صرف، مرکب بنائی ہو، مرکب صوتی ہو، مرکب کے سارے اقسام غیر منصرف نہیں بن سکتے. غیر منصرف مرکب کی صرف ایک قسم جو کہ منع صرف ہے،
उसकी भी जो दूसरी किस्म है वो क्या बनेगी, गैर मुनसरिफ। तरकीब व शर्त हो अल आलमियत। मुसन्निफ ने कहा कि तरकीब के लिए शर्त क्या है, आलमियत। क्या है? तो तरकीब के लिए शर्त आलमियत क्यों रखी, ये शर्त क्यों लगाया? इसलिए कि असल कलिमात में यह है कि हर कलमा अलग अलग वज़ा हो, हर कलमा अलग अलग वज़ा हो। और मुरक्कब मनाई सरफ में हम दो कलमे मिलाते हैं। कितने कलमे मिलाते हैं? दो कलमे मिलाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बाला बक का हाजर मौत, बाल अलग इसम, बक का अलग इसम, हाजरा अलग इसम, मौत अलग इसम, इन दोनों इसमों को हमने मिलाया। तो ये दो इसमों को जो हमने मिलाया है, ये तो किसी हारिस की वजह से तो मिलाया है, इस हारिस की वजह से। तो हो सके कि वो हारिस जब खत्म हो जाए तो इन दोनों कलमे की जो मिलावट है, बनावट है, वो भी खत्म हो जाए। तो हमने आलमियत की शर्त लगाया। और आप लोगों ने कल भी पढ़ा कि आलमियत बक़द्र इम्कान हत्तल इम्कान तग़य्युर और तबादुल से महफूज होता है। जब हमने उसके लिए आलमियत शर्त लगाया तो मतलब यह है कि अब किसी वजह से भी उसमें तग़य्युर और तबादुल, इन दोनों कलमे की जो बनावट सख्त है, उसको कोई भी जुदा नहीं कर सकता।